یہاں تک حسد میں آ گیا یار. اچھا بات مولانا بھی ایسے ہی نا, وہ بھی اپنی طرف سے تشریح کر جاتا ہے, اپنی طرف سے تشریح کر جاتا ہے غلط, اور وہ الزام جاتا ہے اعلیٰ حضرت پہ. وہ الزام کس پہ جاتا ہے؟ اعلیٰ حضرت. اعلیٰ حضرت سے اگر پوچھے کوئی, یا مجھ سے یا مفتی صاحب سے, کہ صاحب یہ بتاؤ کوئی شرابی ہوئی, کسی نے شراب پی, نشے کی حالت میں آ جائے مسجد میں, اسے نماز پڑھنے دی جائے, تو یہ کہیں گے نہیں نکال دو, نشے کی حالت میں نماز نہیں. اب یہ اپنے باپ کی تو نہیں کہہ رہے, خدائے پاک کی کہہ رہے ہیں. اب جس کو نکالا ان سے مجھ سے ناراض ہو جائیں, یا ان سے کسی سے ناراض ہو جائیں کہ صاحب انہوں نے نکالا. قرآن میں ہے نا, یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, جب تم نشے کی حالت میں ہو. اب اگر ان سے پوچھا جائے کہ صاحب ایک بات بتاؤ, یہ جو محرم ہے جس کو ہم لوگ زیارت بھی بولتے ہیں, تعزیہ بھی بولتے ہیں, اور کیا کیا بولتے ہیں, کہیں کہیں تخت بھی بولتے ہیں, اور اپنے اپنے ادھر کی لینگویج ہے, کیا بولتے ہیں محرم, یہ جو ہیں, یہ جو چل رہا ہے محرم, جائز ہے یا ناجائز؟ اگر اب یہ کہہ دیں کہ صاحب جائز ہے مان لو, تو پھر ان کے پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ ان کے پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ محرم کا مطلب کیا ہے, تعزیے کا مطلب کیا ہے, سمجھ رہے؟ ان تمام چیزوں کا مطلب کیا ہے, ان تمام چیزوں کا مطلب یہ کیا ہے. یہ مائک ہے نا, اگر تم اسے بھینس بتاؤ تو مانو گے؟ میں کہہ رہا ہوں نہیں ٹوپی ہے, مانو ٹوپی ہے, تو تم کہو ہم پاگل تھوڑی ہے, کیوں مان لے بھائی, ہمیں آنکھوں سے دکھ رہا. میں کہوں نہیں مانو, تو تم مانو گے, چپ ہو جاؤ گا, مگر تمہارا دل نہیں مانے. محرم کا مطلب امام حسین پاک کا روزہ. کیا مطلب ہے بولو؟ شہید اعظم کا روزہ, یا کربلا معلی کا نقشہ. سمجھ میں آ رہی بات؟ اب یہ جتنے محرم گھوم رہے ہیں, کسی میں دلدل ہے, کسی میں پریے ہیں, کسی میں دودھ کی نہر ہے, کسی میں پانی کی نہر ہے, کوئی آدمی اوپر چڑھا بیٹھا ہے, ہر ایک کا نقشہ الگ الگ ہے. کسی پہ مسجد کا نقشہ ہے, کسی پہ جیسے جس کی سمجھ میں آ رہی وہ کٹنگ نکال کے بنا رہا, لا رہا. سمجھ میں آ رہی؟ تو یار 3 روٹی کھاتے ہو, 1.5 کی عقل تو رکھو نا. تم سے کوئی بھی آگے کہہ دے یہ ٹوپی ہے, تم مان لو گے؟ جب امام حسین پاک کے روزے کا نقشہ ہے ہی نہیں, کربلا معلی کا نقشہ ہے ہی نہیں, پاگل تھوڑی ہیں ہم کوئی. جب امام حسین پاک کا روزہ نہیں, امام حسین پاک کا نقشہ نہیں, اب کیا صاحب, ارے نہیں عقیدت میں اس کو ٹوپی کہہ لو, محبت میں کہہ لو. یار پاگل ہوئے ہو کیا؟ تھوڑی دیر سوچو تو نا, یہ تو تم کتابوں سے نہیں اپنے دماغ سے نکال سکتے ہو باتیں. کتابوں کی تو بعد میں سناؤں گا. تم نے جتنے, اچھا تمہارے سامنے سرکار کے روزے کا گنبد شریف کا نقشہ لاؤ, بچہ بتا دے گا یہ سرکار کا روزہ. کیوں؟ سب ایک ہی طریقے کا بناتے ہیں جیسے ہے. کعبے کا نقشہ لایا جائے, پہچان لو, اور امام حسین پاک کا روزے کا نقشہ لایا جائے, نہیں پہچان پاؤ. محرم سب الگ الگ. اتنے دن ہو گئے مگر تمہیں کنفیوز. اس سال 1 لاکھ کا, تو اگلے سال کو 2 لاکھ کا کٹنگ زیادہ, یا مہنگائی آ گئی, لیکن نقشہ نہیں. امام کے روزے کا نقشہ نہیں. ارے ہمارا مذہب سچا ہے, ہمارا دین سچا, پیر پیغمبر سچے, ہمارا قرآن سچا, ہمارا اسلام سچا, اور اسلام کو ماننے والا مسلمان سچا. یہی اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کہ مروجہ جو رائج ہیں, جو اس وقت یہ ہو رہا ہے, یہ تعزیہ نہیں ہے, اور اگر اسے مان لو تو یہ جائز ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ جائز نہیں. ہاں اعلیٰ حضرت نے کہا ہاں
اگر کوئی امام پاک کا روزہ بنائے، کربلا معلی کا نقشہ بنائے، بطور یادگار، بطور تبرک اپنے گھر میں رکھے تو کوئی مذائقہ نہیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کو بدنام کرتے ہیں، کیا حق بات نہ بتائیں؟ کیا تمہیں اندھیرے میں رکھ کے چلے جائیں؟ جدھر کو جا رہے ہو ادھری کو ڈھکیل کے چلے جائیں؟ کتنی پیاری بات بتائیے یار، کتنی شاندار بات بتائیے۔ جیسے ہم اب ایک بات اور بتائیں، خانہ کعبہ کسی مسجد کے گیٹ پہ نقشہ بنے ہوئے ہوتے نہیں ہوتے، یا کہیں پہ ہے، تو تم حج کو جا رہے ہو اتنی دور طواف کرنے، یہی طواف کرنا کرتا ہوا دیکھا کبھی طواف کسی کو؟ کیوں نہیں کر رہا؟ یہ کہو گے بھئی یہ اس کی نقل ہے۔ نقل کا مطلب نقلی نقل ہے، ہم اسے صرف محبت کے طور پہ دیکھتے ہیں، رکھتے ہیں، چلو ٹھیک ہے۔ ایسے ہی کسی بھی بزرگ کے مزار کا فوٹو، یہ بھی جائزہ حضرت نے لکھا، کسی کے کوئی بھی بزرگ ہو، ان بزرگ کے مزار کا فوٹو اگر ہے تو اپنے گھر میں بطور تبرک یادگار رکھ سکتے ہو۔ اب تم اس پہ یار اگربتی لگا کر کے صبح صبح ایسے کرو اور وہیں پہ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاؤ، اب یہ طریقہ تو بدل گیا نا۔ کھانا پکاؤ، بریانی پکاؤ، ساری چیز ایک چمچ پیشاب ڈال دو تو جملہ تھوڑا کر رہا ہو رہا، معاف کرنا، مگر سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں۔ مکھی گر جائے، شریعت میں یہ ہے اسے غوطہ دو، اور اگر ایک طرف نکال کے ڈال دو، اگر دل لے تو کھا لو، ورنہ کسی جانور کو، یا ایک طرف جو پاؤں کے نیچے نہ آئے، رزق کی بے ادبی نہ ہو۔ یہ طریقہ بتایا۔ اب پوچھا گیا اس کو غوطہ کیوں دو بیچاری کو؟ کہا اس لیے مکھی کی عادت ہوتی ہے، اس کے دو پر ہے، ایک میں شفا ہے اور ایک میں بیماری ہے، تو وہ بیماری والی پر ڈال دیتی ہے، اندر لے کھاپ تو، اور وہ والا اٹھائے رہتی، تو غوطہ دو گے نا تو وہ بھی پڑ جائے گا اس میں، تو دونوں برابر ہو جائیں گے۔ یہ ایک علت بتائی، وہ الگ چیز ہے، مگر بات چل رہی ہے کہے گی یار اب خود سوچو، ذرا سوچنے کی بات، توجہ رکھنا۔ تھوڑی دیر کے لیے تم ایک طرف تو یہ مان رہا ہو یہ امام حسین پاک کا روزہ ہے، انہوں نے بھی بنایا، انہوں نے بنایا، اب تم ہار جیت جب کرنے لگے، ادھر والے بولے ہمارا اچھا، ادھر بولے ان کا برا، تو امام حسین پاک کے روزے کی توہین کون کر رہے ہیں؟ ہم ہی اور آپ تو وہ کرنے والے۔ تمہیں یہ اجازت کس نے دے دی ہے نہ پانے کی؟ تمہارے باپ کی شریعت ہے۔ ارے ذرا سوچنے کی بات ہے، اس میں طبیعت میں باس میری ناک اونچی ہو جائے، اس محلے میں 4 لاکھ روپے دیکھو، محرم شریف یا چیلم شریف جو بھی ہے یہ رکھا، دیکھو ہماری ٹکر کا کوئی نہیں ہے، ان کے خراب ہے، ہارتا یوں ہے، تو امام حسین پاک کا روزہ اگر مان لو ہے بھی تو توہین کون کر رہے ہیں؟ برداشت کرو کہ قرآن پاک سرکار کے روزے کی توہین ہو جائے؟ بولو برداشت کرو خانہ کا، تو امام حسین پاک کے روزے کی توہین برداشت کیسے کر رہے ہو؟ اور کوئی بھی سرکار کے روزے اوپر چڑھتا ہے، خانہ کعبہ چڑھتا، اور تم نے محرم اتنے بڑے بنائے ایک آدمی کو کھڑا کرنا پڑتا ورنہ وہ گر جائے گا، تم سرکار کے روزے پہ چڑھے پھر، اور وہ بھی ایسا کہ کھڑا متو ہوگا، وہ پتہ نہیں نماز پڑھی ہے نہیں پڑھی ہے، پاک ہے نہ پاک، صرف وہ مستری ہوگا تاکہ کہیں ہونا اور راستے میں نکل لے تو اس کو کھول کھال کے پھر آگے چل کے باندھتے۔ مطلب یہ ساری چیزیں یہ اس کی اجازت کہاں سے دے دی؟ اب سرکار کا روزہ یہاں پہ بنا ہوا ہے یا مسجد کے گیٹ پہ ہے، مان لو کوئی گھر سے چاول اور یہ تمام لڈو وڈو لا کے مسجد کے گیٹ پہ رکھ کے سرکار کے روزے پہ فاتحہ پڑھتا، گھر میں پڑھتا اپنے، اور ثواب سرکار کی روح کو پہنچاتا، تو تم بھی ایسا کرو نا۔ پھر محرم جو جا رہا ہے پھر اس پہ یہ جو کھیلے بتاجے لڈو جلیبی ہے کیا سمجھ کے تم اس پہ چڑھا رہا ہو؟ یہ بتاؤ کیا سمجھ؟ یہ کتابی یہ تو کم سے کم 3 روٹی کھا رہا ہو، 1.5 کی عقل تو رکھو، کیا سمجھ کے بس لڑائی جھگڑے لے لو، بات اس نے منع ہی کیسے کرا، اور ڈائریکٹ کہہ دیتا کہ وہ یزیدی ہے، بھلے عالم ہے وہ، اس کا ایمان ختم، اس پہ توبہ لازم۔ اگر اور گالی دے دیتا، گالی وقت دیتا تو ایمان بھی گیا،
اور اگر انکار کر دیتا شریعت مصطفیٰ، اس نے کہا شریعت میں ہے، حدیث میں، قرآن میں، تو یہ کہہ رہا نہ تیری مانوں نہ قرآن کی مانوں، حدیث میں امام حسین سے اہل بیت سے محبت کرتا ہوں، روک لے روکا جائے. گیا مفتی صاحب گئے چوراہے پہ جو کھڑے تھے، مفتی بنے گا ختم. اور بعض نا یہ بھی ہے، اس نے بھی امام پاک کا روزہ نہیں دیکھا، یہ بھی ڈائریکٹ محرم کو اگر امام پاک کا روزہ اس کو بھی برا طرح کہنے لگتا ہے. ادھر کے لوگ بھی بعض تجھے بھی زبان کھولنے کی ہمت نہیں. میں بتا رہا ہوں مسئلہ، سمجھ میں آ رہی بات؟ لڑائی جھگڑے ختم کرو. ایک تو ویسے ہی یار ہم لوگ جیسے زبان 32 دانتوں میں پھنسی پڑی